سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 131۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرة الحیاة الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقى۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور آپ مت آنکھیں پھیلائیں، إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اس چیز کی طرف جو ہم نے برتنے کے لیے دی مختلف قسموں کی ان کو۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی چند روزہ خوشگواری ہے۔ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے آزمائیں۔ ورزق ربک خیر وابقیٰ، اور تیرے پروردگار کی طرف سے روزی بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم کر تو اپنے اہل کو نماز کا۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر پابندی کر۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم نہیں سوال کرتے تجھ سے رزق کا۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، عزت تو آپ کو ہم دیں گے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام بہرحال تقوی والوں کا ہی ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی وساطت سے امت کے ان تمام لوگوں کو جو دین کا کام کرنے والے ہیں بالخصوص یہ ہدایت ارشاد فرمائی کہ اس کام کے اندر بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، لوگوں کے طعنے مینے آئیں گے، باتیں سننی پڑیں گی، لوگ عجیب قسم کے طنز کے نشتر چلائیں گے۔ ان سب کا حل کیا ہے؟ جواب دینا نہیں، وضاحتیں کرنا نہیں، ہر ایک کو اس سے مطمئن کرنا ضروری نہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دین کے کام پر قائم و دائم رہتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ صبح و شام نماز پڑھو، تسبیح بیان کرو، اللہ کو یاد کرو، اور لوگوں کی باتوں پہ صبر کرو۔ دوسری جو بڑی اور اہم چیز اس راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے وہ ہے بے دین لوگوں کا، اہل باطل کا اور دین کا مقابلہ کرنے والوں کا دنیاوی اعتبار سے اچھی صورتحال کے اندر ہونا۔ جس زمانے میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین تھے، تو ابتدا کی صورتحال یہ تھی کہ اکثر فقراء، مساکین، غرباء، غلام لوگ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر لبیک کہہ رہے تھے، آپ کی دعوت کو وہی قبول کر رہے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں خوشحال لوگ، سردار قسم کے لوگ، بڑے اور نواب اور خان اس زمانے کے لحاظ سے وہ اکثر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ قائم تھے۔ یہی صورتحال جب ابو سفیان سے
صلح حدیبیہ کے دوران جب وہ بھی روم میں تھا، ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بھی روم میں پہنچا، تو اس نے اس قافلے کو بلوایا جو مکے کا آیا ہوا تھا، اور ابو سفیان سے مختلف سوالات کیے ہرقل نے جو روم کا بادشاہ تھا۔ ان میں ایک سوال اس کا یہ بھی تھا کہ اس کی بات ماننے والے معاشرے کے کون سے لوگ ہیں، کون سا طبقہ۔ تو ابو سفیان کا جواب یہ تھا کہ معاشرے کا جو وہ طبقہ جو لو کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، غریب غربا اور ہمارے غلام نوکر چاکر، وہ ایمان لائے۔ تو یہ جواب سن کر ہرقل نے کیا کہا، کہنے لگا کذالک الرسل، اللہ کے نبی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان پر پہلے ایمان لانے والے فقراء اور مساکین ہی ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات دل میں یہ خیال آ جاتا ہے، بعض اوقات زبان پہ بھی یہ بات آ گئی بعض حضرات کے کہ یہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے، اللہ کے لیے مصیبتیں جھیل رہے، اور دین کی محنت کو اپنا جو ہے اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا، اس کے باوجود مال و دولت کی فراوانی وہ دشمنوں پہ ہو گئی، وہ ان پہ ہو گئی جو اللہ کے مخالف ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ تو یہ سوال اس زمانے میں بھی بعض زبانوں پر آ گیا، آج بھی یہ بہت ساری زبانوں پر یہ سوال ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ازواج مطہرات سے کسی بات پہ ناراضگی ہوئی، 1 مہینے تک آپ نے قسم اٹھا دی کہ میں گھر میں نہیں آؤں گا، اور آپ ایک بالا خانے کے اندر نماز پڑھاتے، مسجد نبوی میں نماز ہوتی، اپنے فرائض پورے کرتے اور اس بالا خانے میں تشریف لے جاتے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق حال کے لیے تشریف لائے تو خادم نے منع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اجازت نہیں دی، پابندی، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر کے بار بار اصرار پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت عمر آپ کے پاس پہنچے اور پہلا سوال یہ کیا کہ کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی طلاق نہیں دی۔ تو 1 مہینے کی قسم اٹھائی ہے وہ پوری کر رہا ہوں۔ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے صحابہ کو بھی پتہ چل جائے کہ خبر اچھی ہے، بری نہیں۔ پھر حضرت عمر پاس بیٹھ گئے، اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر بغیر بچھونے کے، بغیر کسی گدے اور دری کے، حتیٰ کہ بغیر کسی چادر کے، خالی چٹائی پہ لیٹے ہوئے، صاف ستھرا بدن، خوبصورت جسم، چٹائی کے نشانات جسم میں مبارک میں نظر آنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روتے ہوئے عرض کی، اللہ کے محبوب، آپ اللہ کے نبی، 2 جہاں کے بادشاہ، آپ کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، کیسے ہو کسرا تو آرام دہ گدوں اور بستروں میں ہوں اور اللہ کا لاڈلا رسول اس صورتحال سے دوچار ہو، یہ کیا صورتحال ہے؟ تو گویا زبان پہ بھی یہ بات آ گئی، اپنے لیے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ گئی۔ تو اللہ پاک نے ایسی صورتحال میں خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بناتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی اور آج ہماری تربیت فرمایا کہ ان کے مال و دولت کو گویا للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو، تمہاری نظریں ان کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے، لا تمدن عینیک، تمہاری آنکھیں ان کی طرف پھیلنی نہیں چاہیے، الی ما متعنا بہ، جو ہم نے ان کو برتنے کے لیے سامان دیا۔ متعنا متاع سے ہے جس کا معنی کوئی سامان جو کسی کو استعمال کے لیے دے دیتا، یہ اس کے مالک نہیں ہیں،
دنیا میں جو کچھ جس کے پاس ہے اس کا مالک حقیقی صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں، عارضی ملکیتیں ہیں، صرف استعمال کے لیے اللہ نے دیا۔ اچھے استعمال پہ اجر و ثواب کے وعدے کیے، غلط استعمال پہ پکڑ کے وعدے ہیں، وعیدے ہیں، لیکن ہے سب کے پاس صرف برتنے کی چیز، استعمال کی چیز، کوئی مالک حقیقی نہیں۔ اس کے مقابلے میں جب انسان جنت میں جائے گا تو جنت کا حقیقی مالک ہوگا۔ وَأَوْرَثْنَا، اللہ فرماتے ہم وارث بنا دیں گے جنت، وہ وہاں پہ ملکیت مل جائے گی۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک فرماتے کہ یہ ہم نے برتنے کے لیے دی ہیں چیزیں، ان کو مالک نہیں ہے یہ۔ ازواج منہم، مختلف قسم کی، کسی کو بنگلے دیے، کوٹھیاں دی، گاڑیاں دی، پیسہ دیا، روپیہ دیا، کسی کو حکومت اور اقتدار دی، یہ ساری چیزیں محض برتنے کی چیزیں ہیں۔ اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا شگوفہ ہے۔ زہرہ کلی اور شگوفے کو کہا جاتا ہے، پھول سے پہلے، پھل سے پہلے جو ایک کلی اور شگوفہ کھلتا ہے اس کو کہا جاتا ہے زہرہ۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں اس کی خوشنمائی بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے، بہت تھوڑے وقت، اور تھوڑے عرصے کے بعد اس کی خوشنمائی وہ مرجھا کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا کی زندگی کی خوشحالی ہے، یہ جو چلت پھرت ہے، یہ جو چمک دمک ہے، یہ جو جگمگاہٹ ہے، یہ چند روزہ شگوفہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور یہ جو چند روز کے لیے ملا ہے یہ بھی لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، یہ آزمائش کے لیے ہے۔ یہ اللہ نے ان کو مالک نہیں بنا دیا، یہ حقیقت میں ان کو مل نہیں گیا، بلکہ یہ محض آزمائش کے لیے ہے۔ اور بلکہ بعض اوقات اللہ پاک دنیا میں یہ مناظر دکھا دیتا ہے کہ ایک شخص کروڑوں پتی ہوتا ہے، اگلے ہی لمحے میں چند دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد وہ شخص در در کی بھیک مانگنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ انسان للچائے، جس کی تگ و دو میں اللہ کو ناراض کر دے، جس کے حصول کے لیے آخرت کو برباد کر دے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے اس کی طرف مت دیکھو۔ اس کا سادہ و آسان الفاظ میں وہ ترجمہ جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کے فیض سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ فرماتے کیا فرماتے ہیں؟ رکھی سکھی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی، رکھی سکھی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی، ویخ پرائی چوبڑی تے نہ ترسامی جی۔ دوسرے کی طرف دیکھ کے ہماری آنکھوں میں اور ہمارے دل میں لالچ پیدا نہ ہو۔ یہ سب کچھ دیکھنے کی چیزیں ہیں، اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو ارشاد فرمایا جو اصل میں میرے اور آپ کے لیے، فرمایا مل فقر اخشى علیکم، مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ تم فقیری محتاجگی کی زندگی میں رہو گے، مال و دولت کی کمی ہوگی، چیزوں کی کمی ہوگی، اس کا مجھے کوئی خدشہ نہیں ہے۔ ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے جس بات کا خدشہ ہے وہ یہ کہ دنیا کی وسعتیں تم پر کھول دی جائیں، دنیا تم پہ پھیلا دی جائے گی۔ ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها، تو تم لوگ اس دنیا میں ایسے رغبت کرنے لگو گے جیسے پہلے لوگ اس میں رغبت کرنے لگے، جیسے پہلے لوگ اس کی رنگینیوں میں الجھ گئے، پھنس گئے، ایسے تم بھی اس کی زلفوں کے اسیر بن جاؤ گے۔ فَتَهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ،
اور پھر یہ دنیا تمہیں بھی ایسے برباد کر دے گی جیسے اس نے پہلے لوگوں کو برباد کیا۔ مجھے تو خدشہ اس بات کا ہے، فقر و فاقہ کا کوئی خدشہ نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی آپ کی اختیاری زندگی تھی، اللہ کی طرف سے نہیں تھا، اللہ پاک نے تو اختیار دیا تھا کہ میرے محبوب آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونے کا بن جائے، آپ ساتھ ساتھ رہے، ہر وقت آپ کے پاس اور ساتھ ہے، تو آپ جب مرضی جتنا مرضی اس کو استعمال کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں ایک وقت میں ملے کھا کے شکر ادا کروں، دوسرے وقت میں نہ ملے صبر کر کے اللہ تجھے راضی کر۔ خود اختیار کیا تھا، اس کو پسندیدہ زندگی تھی۔ دعا مانگا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکینوں والی زندگی عطا فرما، وَأَمِتْنِي مسکینا، اور مجھے مسکینوں والی موت نصیب فرما، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِینِ، اور اے اللہ میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ فرما۔ خود اختیار کیا تھا اس زندگی۔ میرے محترم دوستو، آج بدقسمتی ہم اس مال کی تگ و دو اور لالچ میں اپنے مقصد کو بھول جاتے، اپنے اصل کام کو بھول جاتے، اور اس کو ایسی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے سارے مسئلے اس سے حل ہوں گے، حالانکہ مسئلوں کو حل کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ، تیرے رب کا رزق خیر بہترین ہے، وَأَبْقَى، اور باقی رہنے والا۔ رب کے رزق سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں جو کچھ جس کو مل رہا ہے سارا رب کا ہی رزق ہے۔ کافروں کو بھی جو مل رہا ہے وہ رزق ربک، رب کا رزق ہے۔ مسلمان کو جو مل رہا ہے وہ بھی رزق ربک۔ کوئی حلال کما رہا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے اس کو دیا جا رہا ہے، اور کوئی حرام کی طرف جاتا ہے تو وہ اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ تو رزق ربک کا مطلب کیا ہے؟ جو بہترین ہے اور باقی رہنے والا۔ تو بعض علماء تو فرماتے اس سے مراد آخرت کا رزق ہے، جو آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں صبر اور استقامت والی زندگی گزارنے پہ آخرت میں جو ملے گا وہ بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے اس سے مراد دنیا میں ہی رزق حلال ہے۔ رزق حلال جب بہت زیادہ لال پیلا ہونے کے بغیر معمولی سی محنت پہ اللہ نصیب فرما دے، معمولی سی محنت، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا بہترین انسان وہ ہے جس کو معمولی رزق ملا ہو اور بقدر ضرورت ملا ہو اور وہ اس پہ راضی، وہ اس پہ راضی ہو۔ یہ قناعت کی دولت جس کو ملی، فرمایا وہ بہترین آدمی۔ آج میرے محترم دوستو، دنیا میں اس کے منظر کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی یہ جو پابندیاں لگ رہی ہیں حکومت کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے، تو میں اکثر لوگوں سے ملتا رہتا ہوں جن کے پاس جتنا مال ہے وہ اتنے زیادہ پریشان، اور جس کے پاس جتنا کم ہے وہ اتنا سکون سے بیٹھا ہے کہ چلو جی سارے دن آ رہی ہے جو ہوئے گا دیکھی جائے گی، وہ پرسکون ہے۔ یہ تو دنیا کی صورتحال ہے، اور جب آخرت کے اندر اللہ کہے گے کہ کٹو اپنی رسیدہ کتنے توڑے سارے مال دو، سیدھا کرو اپنا مال، بتاؤ کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا۔ یہ دنیا کی صورتحال اتنے پریشان، تو جہاں مالک الملک ہوگا جو سب کچھ جاننے والا، وہاں کیا صورتحال ہو، وہاں ہمارا کیا بنے گا۔ تو اس لیے یہاں دنیا کے اندر تھوڑا مل جائے، حلال کا مل جائے، وہ رزق ربک، رب کا رزق ہے جو بہت بہترین اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب، ہم نے دنیا میں آپ کو اس کے لیے نہیں بھیجا، یہ مجھے اور آپ کو بھی کہا جا رہا ہے، مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نشانہ میں اور آپ پوری امت مسلمہ، ہر قرآن کا کل فرمائے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو نماز کا حکم کریں۔ اہل سے مراد اہل خانہ، بیوی بچے بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، علماء نے لکھا ہے ماحول اور سوسائٹی بھی، اپنا گرد و پیش، اپنا ماحول، حلقہ احباب،
سب کو نماز کا حکم کریں، کیونکہ اگر انسان کا ماحول نمازی نہیں ہوگا تو اچھا نمازی بھی بعض اوقات نمازوں میں سستی کر جائے، بعض اوقات وہ بھی نمازیں چھوڑ بیٹھے گا، اور اگر ماحول جو ہے وہ نماز والا ہوگا تو پھر جس کے دل میں سستی بھی ہوگی اس کو بھی نماز اٹھ کے پڑھنی ہی پڑے گی، وہ بھی پڑھ ہی لے گا۔ جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں نماز کا ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ صرف نماز کا نہیں بلکہ فرمایا جماعت کی نماز کا ایسا ماحول بنا تھا کہ کھلے منافق کو بھی جماعت کی نماز سے پیچھے رہنے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ بھی جماعت کے ساتھ آ کے شریک ہوتا، الا یہ کہ کوئی بہت مریض، ورنہ جو 2 آدمیوں کے سہارے بھی آ سکتا تھا اس کو بھی لا کے صف میں کھڑا کر دیا جاتا، گویا 2 آدمیوں کے سہارے بھی آنے والا ان کے نزدیک بہت زیادہ کوئی مریض نہیں ہے، یہ جماعت کا ماحول تھا۔ آج میرے دوستو نماز ہماری زندگیوں سے نکل گئی، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آج گرمی کے موسم میں باپ اٹھ کے نماز کے لیے نکلتا ہے تو نکلتے ہوئے پنکھا بچوں کی طرف کر دیتا ہے کہ یہ آرام سے سوئے رہے، دن بھر کے تھکے ہوئے انہوں نے پھر کام کرنا، پھر پڑھنا، بہت سارے ان کے مسائل ہیں۔ میرے محترم دوستو، اگر سیانہ باپ ہو، عقل مند باپ ہو تو ان کی دنیا کے آرام کی بجائے ان کے قبر کے آرام کی فکر کرے، ان کے آخرت کے آرام کی فکر کرے، اور ان کو پیار سے، محبت سے، ڈانٹ سے، ڈپٹ سے یا بعض اوقات مار پیٹ سے بھی نماز کے لیے لایا جا سکتا ہو تو نماز کے لیے لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا صبیانکم، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہوں۔ حالانکہ 7 سال کے بچے پہ نماز فرض نہیں ہے، بالغ ہونے سے پہلے وہ مکلف نہیں ہے، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں کہ 7 سال کو نماز کا حکم دو، اس کو حکم دو، اس کو مرو، امر کرو، حکم کرو، لازمی کرو اس پہ کہ پڑھنی ہے نماز، اور 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھنے پہ سزا دو۔ حالانکہ 10 سال پہ بھی ابھی فرض نہیں ہے اگر بالغ نہیں ہوا، عمومی طور پہ بچہ 12 یا 15 سال کا بالغ ہوتا ہے، تو جب تک بالغ نہیں فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی فرمایا جا رہا ہے 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پہ سزا دو، تاکہ بالغ ہونے سے پہلے اس کی عادت بن جائے، اور پھر بالغ ہو تو کوئی نماز چھوڑنے کی اس کی ہمت نہ ہو۔ تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ عمل بھی ہے۔ آپ نماز کے لیے اٹھتے تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی طرف جاتے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر کی طرف جاتے اور آواز لگاتے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، آواز لگاتے ہوئے جاتے تاکہ میرے اہل خانہ نماز سے رہ نہ جائیں، وہ کہیں نماز سے ان سے چھوٹ نہ جائے، یہ عمل بھی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے اہل خانہ کو بھی تہجد کے لیے اٹھا دیتے، ان کو بھی کہتے ہیں اٹھو تہجد پڑھ۔ حالانکہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن نماز کا عادی بنانے کے لیے اہل خانہ کو بھی کہتے ہیں کہ اٹھو تہجد کی نماز پڑھ۔ اور بعض جگہ پہ روایات میں آتا ہے اللہ پاک اس خامل یا اس بیوی کے عمل پر خوش ہوتے ہیں کہ جن میں سے ایک تہجد کے لیے اٹھے اور پھر دوسرے کو بھی پیار سے، محبت سے چھینٹے مار کے کسی طریقے سے اس کو بھی نماز کے لیے اٹھائے، تہجد کے لیے اٹھائے۔ اللہ پاک اس عمل سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم کریں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس کی پابندی کریں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اہل خانہ کو نہیں کہے گا تو اپنی بھی جاتی رہے گی، خود بھی سست ہو جائے گا۔ تو اپنی نماز کی استقامت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوگا نماز کی وجہ سے دنیاوی اسباب میں نظر آئے گا،
روزی کے ساتھ ٹکراؤ ہو گئے. میں جی نماز پڑھتا ہوں ملازمت سے چھٹی کرا دی جائے گی، نماز پڑھتا ہوں گاہک دوڑ جائے گے، میں نماز پڑھتا ہوں میرا کاروبار متاثر ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، ہم کب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں رزق کا؟ ہم آپ سے نہیں مطالبہ کریں گے کہ رزق کما کے دو ہمیں. علماء نے لکھا ہے دنیا کا یہ واحد مالک ہے، پوری دنیا میں آپ کسی بھی مالک کو جو عارضی طور پہ مالک ہے، جن کے آگے ملازم ہے، نوکر چاکر ہے، ہر مالک کی خواہش ہوتی میرا ملازم میرا نوکر کما کے لائے مجھے کھلائے، میرا ملازم محنت کرے مجھے کھلائے. لیکن یہ دنیا کا واحد مالک اللہ رب العالمین ہے، جو مالک ہو کر مملوک سے کہتا ہے میں تجھ سے رزق نہیں چاہتا، نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیں گے، آپ بس عبادت کریں، میری نماز کو قائم کریں، دین کی محنت ایسی کرو کہ نماز قائم ہو. حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نماز کے قیام کا کیا مطلب؟ نماز کے قیام کا قرآن کریم میں نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا. فرماتے تھے جب تک ایک بندہ بھی بے نمازی ہے نماز قائم نہیں ہو رہی، نماز پڑھی جا رہی. پوری امت مسلمہ جب تک نماز پہ کھڑی نہیں ہوتی نماز پڑھی جا رہی، نماز قائم نہیں ہو رہی. نماز کا قیام کیا ہے کہ کل امت مسلمہ نماز کا وقت آئے تو سب کام دھندے چھوڑ کر نماز کی طرف مشغول ہو جائے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ایسی صورتحال کہ اذان کی آواز کانوں میں پڑے سب کاروبار ٹھپ ہو جائے. لیکن آج بدقسمتی سے مارکیٹ میں گولی کی آواز آئے تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں، اذان کی آواز آئے تو دکانیں بند نہیں ہوتی. گویا یہ بندہ موت سے ڈرتا ہے، رب سے نہیں ڈرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا. تو میرے محترم دوستو ایسا ماحول بنانا کہ رزق کی فراوانی کے پیچھے بھاگنے کی بجائے نماز کی طرف بھاگنے والے لوگ ہیں. تو کبھی نظر آئے گا نماز سے رزق میں کمی ہو گئی، نماز کی وجہ سے دنیاوی کام کاروبار ٹھپ ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں یہ نظر آئے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ والعاقبۃ للتقویٰ، اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہی ہے، جو تقوی والے ہیں، اللہ کا ڈر خوف دل میں رکھنے والے ہیں. دنیا میں بظاہر نظر آئے گا کہ بے دین لوگ چڑھ گئے اور اللہ کا دشمن جو ہے وہ غالب آ گیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں جو اس صورتحال میں بھی تقوی پہ کھڑا رہے گا، دین کو لے کر آگے کو چلے گا اور اپنا نظام زندگی رب العالمین کے اصولوں کے مطابق بنائے گا اور کوشش اس کی کرتا رہے گا، فرمایا آخری جیت اسی کی ہوگی. والعاقبۃ للتقویٰ. اور یہ جیت بعض اوقات اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ یزید کا مقابلہ کیا، بظاہر یزید غالب آیا، لیکن جیت کس کی ہوئی؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ. دنیا میں بھی اللہ دکھا دیتا ہے، اور دنیا میں اگر نظر نہ بھی آئے تو آخرت کے اندر تو بہرحال بہترین انجام متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا کی زندگی کو بنانے کی فکر اور کوشش کرو. اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیٰ یا ذی الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم